توجہ سے سن لیں، آدھے گھنٹے کا 30 منٹ کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا سبحان اللہ، ما دل صاحبکم وما غوا سبحان اللہ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے اس درس قرآن کی غرض یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ شک ہمیں اللہ کی یاد میں اور اللہ کے رسول کی یاد میں اللہ تعالیٰ بیٹھنے کا موقع عنایت فرمائے۔ آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے معجزہ معراج۔ سبحان اللہ۔ معجزہ معراج۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لامقام کی سیر کرائی۔ سبحان اللہ۔ کس کی سیر کرائی؟ لامکان لامقام کی سیر کرائی۔ اگلے دن اس سیر کے حوالے سے ایک بات میں نے سنی، بڑی مزیدار بات تھی کہ اس محلے کا بندہ ان کے محلے کے اندر جا کے، قاری صاحب کے محلے میں جا کے گلیوں میں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، تو اس محلے والے پوچھے بھائی کدھر؟ تو وہ کہے جی میں سیر کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ سیر کرنا۔ تو یقیناً محلے والے کہیں گے کہ بھائی سیر کرنی ہے تو اپنے محلے جا، ساڈے محلے تیرا کوئی کام ہے۔ مطلب ہے کہ کسی دی جگہ چ جا کے سیر نہیں ہوندی، اگلے روک دیندے ہیں۔ تو میرے آقا امام الانبیاء کو جب لامکان کی سیر کرائی تو اس کا مطلب ہے وہ بھی حضور کا محلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کا محلہ ہے؟ حضور کا محلہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو لامکان کی سیر کرائی۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لامقام پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ کس لیے گئے؟ تو یہ معنی بڑا خطرناک ہے۔ میرا اللہ کسی ایک مکان میں بند نہیں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یبیت ربی یطعمنی ویسقینی، میں اپنے رب کے پاس راتیں گزارتا ہوں، مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ کہنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے، اور اگر کسی کا یہ پکا ہو جائے تو وہ دار اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علماء موجود ہیں، قاری صاحب بھی اور مولانا نصر الدین صاحب بھی صاحب مطالعہ ہیں، علماء ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی ایک مکان میں بند سمجھنا یہ کفر ہے۔ وہ لامقام میں نہیں ہے، وہ مقام میں نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات سیر کرائی ہے اور لامکان تک پہنچایا ہے، یہ صرف اس لیے لوگوں کو بتایا
کہ لوگوں میرے نبی کی شان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے اور اس کی بلندی یہ ہے کہ مکان نیچے رہ جاتے ہیں، میرا نبی اوپر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لامکان کی سیر کے لیے تشریف لے گیا۔ حالانکہ قرآن عزیز نے سورہ الحدید کے اندر یہ مضمون بیان کی ہے، میں نے ایک دفعہ یہاں اس حوالے سے درس قرآن دیا تھا، وَهُوَ مَعَكُمْ وَهُوَ معکم، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ کس کو کہہ رہا اللہ؟ آپ سب کو، اپنے ساری مخلوق کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی۔ بے شک، اب ابا جی کے پاس بیٹھ کے کوئی بندہ شرارت نہیں کرتا، جی جی نہیں، کیوں نہیں کرتا؟ کہ یار ابا جی کی شان میں بے ادبی ہے کہ ابا جی کی موجودگی میں، اماں جان کی موجودگی میں کوئی بندہ بدتمیزی کرے، شرارتیں کرے، اماں کہے گی کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، میں تیری ماں ہوں۔ کوئی استاذ کے سامنے بیٹھ کے شرارتیں کرے، اس کی آداب کا لحاظ نہ کرے، کہتے یہ بدتمیز ہے، اس نے سیکھا کچھ نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ موجود ہے اور آپ اللہ کا کتنا لحاظ کر رہے ہیں۔ میرے امام، آپ کے امام، سب کے امام، امام اعظم سبحان اللہ، ابو حنیفہ سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ساری زندگی اپنی ٹانگیں سیدھی نہیں کی، نہ بستر پر سیدھی کی، نہ مجلس میں سیدھی کی، ساری زندگی آپ کبھی ٹانگیں سیدھی کر کے نہیں لیٹے۔ پوچھا جناب یہ آپ ٹانگیں سیدھی کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا مجھے اللہ سے حیا آتا ہے۔ سبحان اللہ، مجھے کس سے حیا آتا ہے؟ اللہ، تو جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں، کہے نا اللہ، اللہ، اب مزہ آئے گا آپ کو اللہ کہنے کا، کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ہیں، اللہ ہمارے ساتھ نہیں، ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں نا، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء کی جو معراج ہے، رسول پاک کی جو سیر ہے، وہ لامکان کی سیر ہے، وہ آسمانوں کی سیر ہے، وہ جنت کی سیر ہے، وہ دوزخ کی سیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی موجودگی کا بڑی شدت سے احساس تھا، اور حضور ہر وقت اللہ کے موجود ہونے کا لحاظ فرماتے تھے۔ بے شک، آپ نے دیکھا کہ غافل لوگوں کو جو انتہائی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، خسرے نچا رہے ہو نا، شادی جا مسجد آ گئے، اوہ کھلو جو کھلو جو کھلو جو، وہ مسجد آ گئی، کھلو جو ہے، مسجد کے پاس واجے نہیں بجاتے، کوئی مسجد آ گئی، مسجد آ گئی۔ ان اندھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اللہ جتنا مسجد میں ہے اتنا میرا اللہ باہر بھی ہے۔ بے شک، جے میں تنو اندر ٹونڈا، جی جے میں تنو باہر ٹونڈا، ہیں جی، وہ اللہ کہاں ہے؟ کبھی آپ نے احساس کیا اس بات کا؟ کبھی غور کیا، دماغ کو اس طرف بھی لگایا ہے؟ بڑے بڑے دانا بندے ہیں، کہتا جی اس کی فصل بہت اعلیٰ ہوتی ہے، بڑا سمجھدار بندہ ہے، اور جس سمجھدار کو اپنے رب کا پتہ نہیں ہے وہ سمجھدار ہو سکتا تو نہیں سمجھدار ہو سکتا۔ اور سمجھدار وہ ہے جس کو رب کا پتہ چل جائے، بے شک، جو رب کو جانتا ہے وہ سمجھدار ہے۔ جو رب کو نہیں جانتا، کہتے ہیں نا شطرنج کا کھیل ہے، تو جو اس کا زیادہ جاننے والا ہوگا زیادہ بڑا کھلاڑی ہوگا، تو جو رب کو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا ہی زیادہ اس سے ڈرے گا۔ تو جو رب کو جانتا ہی نہیں
اور میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ جبریل آئے، براق لے کر آئے اور اس پر سوار رسول پاک کو کیا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر براق کو باندھ دیا، اور پھر جب وہاں جماعت کروا لی، انبیاء کو نماز پڑھا لی، آسمان پر جانے کے لیے، سدرۃ المنتہا تک جانے کے لیے ایک نور کی سیڑھی لگائی گئی۔ سبحان اللہ، کیا لگائی گئی؟ نور کی سیڑھی، نور کی سیڑھی، 7 ڈنڈے۔ کتنے ڈنڈے؟ 7۔ ایک ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو پہلا آسمان آ گیا، واہ، دوسرے ڈنڈے پر پاؤں رکھا تو دوسرا دوسرا آسمان، تیسرے پر پاؤں رکھا تو اسی طرح اس سیڑھی کے ساتھ میرے آقا سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سبحان اللہ، کہاں پہنچے؟ وہاں سیڑھی ختم ہو گئی۔ اللہ نے بتایا کہ میرا محبوب براق پر بھی بیٹھ سکتا ہے، واہ، سیڑھی پر چڑھ کے آسمان پر لامقام پر بھی، آ سکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر گئے۔ وہاں سے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ لو دنوت ان ملت احترقت، اگر میں ایک ناخن کی مقدار بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں۔ سنا نا آپ نے یہ مسئلہ؟ تو نبی پاک کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا، واہ، حضور کی جوتی کو کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، آپ کے بالوں کو۔ تو جبریل نے کہا میں سڑ جاؤں گا اگر حضور جبریل کا ہاتھ پکڑ لیتے۔ واہ، کچھ بھی نہ ہوتا۔ جبریل کہتا حضور آپ کے کپڑے بچ گئے ہیں، آپ کے بالوں کو کچھ نہیں ہوا، آپ کے جسم کو کچھ نہیں، میرا ہاتھ پھاڑ لیو ذرا۔ اللہ نے کہا نہیں جبریل، یہ جو مقام میرے محبوب کے لباس کا ہے وہ جبریل کا مقام نہیں، بے شک، جو رسول پاک کے جسم سے چیز لگی ہوئی ہے اس کا مقام بھی جبریل کے مقام سے اونچا ہے۔ بے شک، اسی لیے تو میرے آقا آگے تشریف لے گئے، آگے نور کا تخت لایا گیا، سبحان اللہ، نور کا تخت، اور میرے آقا نور کے تخت پر تشریف فرما ہوئے، اور یہ ایک کائنات کا عجیب ترین واقعہ ہے کہ نور کے تخت پر بشر بیٹھ جائے۔ واہ، سبحان اللہ، نور کے تخت پر بشر بیٹھا، یعنی یہ جو آپ نا ہوا، یہ جو دیکھ رہے روشنی دیکھ رہے اس بلب کی، یہ نور ہے، وہاں سے نور نیچے تک آ رہا ہے۔ آپ اس نور کے ساتھ ٹو لگا سکتے ہیں؟ نہیں، ٹیک نہیں لگا سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے، اس روشنی کو پکڑ کے بلب تک نہیں جا سکتے۔ سوچو تو صحیح کہ جو نور کا تخت آیا، رف جس کو کہتے ہیں، جب میرے آقا کے لیے وہ رف آیا ہے اور کہا گیا کہ حضور آپ اس کے اوپر جلوہ گر ہو جائیں، سبحان اللہ، آپ جوڑوں سمیت جوتیوں سمیت اس کے اوپر بیٹھ گئے، بے شک، وہ تخت لے کے آپ کو چلنے لگا۔ یہ جو شیشہ لگا ہوا نا آپ کے یہاں مسجد میں، یہاں باہر، اس شیشے میں سے دھوپ گزر جاتی ہے بے شک، لیکن ہوا نہیں گزرتی، گزرتی نہیں۔ میرے آقا کا جسم مبارک وہ جسم تھا جس کے اندر سے دھوپ بھی گزر جاتی تھی، ہوا بھی گزر جاتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے نا، یہ کسی نور کے تخت پر بیٹھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جسم جس کو جسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اندر سے ہوا بھی گزر جاتی ہے، جس کے اندر سے روشنی بھی گزر جاتی ہے، وہ اس شیشے سے بھی زیادہ لطیف ہے، ٹرانسپلانٹ ہے، اتنا شفاف ہے۔ اتنے شفاف بشر کو اللہ نے نور کے تخت پر بٹھا کے بتایا کہ نور کے اندر تو جسم ہے، وہ تو جسم ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول پاک کے جسم مبارک کا کوئی وزن اور لوڈ نہیں تھا۔
علماء نے لکھی ہوئی یہ بات چنانچہ والنجم اذا ہوا، کوئی چیز بھاری ہو وزنی ہو اس کو اوپر کو نہیں لے جا سکتے آپ، لے جانے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت ہے۔ میں آج اسپتال گیا تو وہاں مستری لگے تو مزدور لگے ہوئے تھے، وہ ٹائلیں سر پر اٹھا کر بڑی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اینٹیں ٹائلیں بھاری تھی نا، اوپر کو جا رہے، بڑی مشکل سے زور لگا کے اوپر لے کے جا رہے تھے۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء کا جسد مبارک اتنا لطیف تھا کہ اگر اس جسم میں یہ طاقت تھی کہ وہ جہاں مرضی اڑ جائے، سبحان اللہ، یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ اس جسم پاک کو اللہ نے زمین پر رکھا۔ سبحان اللہ، یہ کمال نہیں ہونا چاہیے کہ حضور اوپر گئے، اور اوپر جانا اس جسم کا کمال نہیں ہے، اس جسم کا کمال اوپر سے نیچے تشریف لانا۔ بے شک، حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے کا پتہ ہے آپ کو؟ میں نے سنایا کئی مرتبہ آپ کو۔ ہر نبی کو اللہ نے معراج کروائی۔ بے شک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معراج کیا تھا کہ طور پر گئے، اللہ سے گفتگو کی، یہ موسیٰ کا معراج تھا۔ بے شک، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا معراج کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ جہاں آپ جلوہ گر تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے وہیں بیٹھے بیٹھے زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھا دی، سبحان اللہ، بیٹھے بیٹھے ساری زمین دکھا دی، بیٹھے بیٹھے پورا آسمان دکھا دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ملک الموت سے کہا جاؤ یار اس کو، میرے بندے کو جنت کی سیر کرا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت میں داخل ہوتے ہی جو پہلا درخت آیا نا، اس کے نیچے اپنی جوتیاں اتار دی، پوری جنت کی سیر کی، بغیر جوتیوں کے باہر آ گئے۔ ملک الموت او یار میری جوتیاں تو اندر رہ گئی، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ میری جوتیاں، آپ نے ملک الموت یار تو ایک منٹ کھلوئے تھے میں جوتیاں پا کے آیا، جی میں جوتی لے لوں، اندر گئے جوتی پہن لی اور ملک الموت سے کہا میں نے باہر نہیں جانا۔ اس نے کہا سرکار اس طرح نہیں کری دا تو جانا پینا تھا جنت، انہوں نے کہا بس میں نہیں جانا، تو باہر ہے میں اندر۔ اللہ کا اصول ہے جو جنت میں ایک دفعہ چلا جائے اس کو دوبارہ واپس اللہ نکالتا نہیں ہے۔ ایک تو نا کہ جناب آدم تھے ہی جنت میں تو وہاں سے نکال دیا، جو باہر تھا اندر چلا جائے اس کو باہر کوئی نکال سکتا، یہ اصول ہے اللہ کا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا معاملہ بن گیا، بندہ تیرا جو ہے وہ، اللہ نے کہا میرا بندہ ہے، اگر اسے میری جنت پسند آ گئی تو جنت میں رہنے دے۔ سبحان اللہ، وہ جنت کی نعمتیں بہت اعلیٰ ہیں، بہت عظیم ہیں، بہت بہترین ہیں، بہت فرسٹ کلاس ہیں، لیکن رب کا جلوہ تو جنت سے کہیں اعلیٰ ہے۔ اگر ادریس علیہ السلام کو جنت پسند آ گئی تو وہ جنت میں رہ گئے، اور جب میرے آقا امام الانبیاء نے رب کا جلوہ دیکھا ہوگا، رب کے نور کی جھلک دیکھی ہوگی، رب کا وہ عکس مبارک دیکھا ہوگا، پھر اس کو چھوڑنے کو کس کا جی کرے؟ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں تاکہ ترجمہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے، نماز کا بھی پتہ چل جائے آپ کو۔ آپ پڑھتے ہیں نا التحیات للہ والصلوات، والطیبات، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے کہ جب میرے آقا امام الانبیاء اس بارگاہ خاص میں حاضر ہوئے، اس اعلیٰ ترین مقام پر، لا مقام پر تشریف لے گئے، جی اللہ تعالیٰ نے کہا کف یا محمد فإن ربک یصلی، محبوب آپ ٹھہر جائیں، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نیاز مندی کا، اللہ بے نیاز ہے اور ہمارے آقا
نیاز مند ہے۔ میرا ایک دوست ہے ناروال میں، وہ اکثر کہتا او جی میں تے بے غرض جا بندہ، میں تے جی لا غرض جا بندہ، یعنی وہ مجھے بھی کہتا ہے میں تیرا بھی کوئی پار نہیں ہے، کسی دا میں کوئی پار نہیں، میں تو لا غرض، میں اسے کیا ہو بے نیاز صرف اللہ آیا چوری، تو بے نیاز نہیں، ایڈا بے نیاز نہ رہنی تے انہیں نیاز مند نے تنوں سریاں کر دینے بے نیاز نے کہ میں کلا ہی بے نیاز ہوں تو یہ بے نیاز بنی جانا۔ قاری صاحب بندہ کہے کہ جی میں تے جی بے نیاز ہوں، اور بے نیاز صرف اللہ ہے۔ بے شک یہاں تک کہ ہمارے آقا امام الانبیاء بھی بے نیاز، نہیں، حضور نے پتہ کیا کہا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر اللہ مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ کو ساری مخلوق کے ساتھ اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے تو اللہ نے ظلم نہیں کیا، مجھ سمیت میرے بھائی عیسیٰ سمیت ساری مخلوق کو اللہ دوزخ میں ڈال دے، اس نے پھر بھی بے انصافی، نہیں، کیونکہ وہ مالک جو ہے اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کرے۔ تو رسول پاک نے کلمات نیاز پیش کیے، کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات، طیبات، یہ دھیان سے یہ جملے بولیں کیونکہ اللہ یہاں ہے اور ہم اللہ کے پاس ہیں، سبحان یہ اللہ، بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ التحیات للہ، اس کا ترجمہ پہلے سمجھیں، التحیات اللہ، للہ، میری ساری عبادتیں اللہ کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ کلمات ہیں جو معراج کی رات رسول پاک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیے، کیا کہا؟ التحیات، للہ، میری ساری عبادتیں یا اللہ تیرے لیے، والصلوات والطیبات، والصلوات کا مطلب ہے بدنی عبادتیں، جو جسم کے ساتھ عبادتیں کی جاتی ہیں یا اللہ وہ تیرے لیے، والطیبات، سبحان اللہ، یا اللہ جو مالی عبادتیں ہیں نا، مالی عبادتیں وہ بھی تیرے لیے، یعنی جو مال میں خرچ کرتا ہوں، حالانکہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَمَا تُنْفِقُ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی تم روپیہ چوانی دیانی خرچ کرتے اس کی راہ میں وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے، چاہے مسجد میں اعلان ہو کہ چودھری غلام حسین ولد فلانا یہ جناب 10 روپے بسیطے جمع کرا کے اپنے ابے واسطے، ایسا کچھ کہو یا نہ کہو، وَمَا تُنْفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ، علیم، جو بھی خرچ کرتے ہو یا رسول اللہ پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میری ساری عبادتیں، بدنی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو مال اللہ کی راہ میں آپ نے خرچ کیا، جو جان اللہ کی راہ میں خرچ کی، اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ حدیث پاک ہے نا، رسول پاک نے ارشاد فرمایا جس بندے کے پاؤں اللہ کی راہ میں خاک آلود ہو جائیں، بالکل پالش کی تھی جوتی، لشکاریں مار رہی تھی، بندہ اللہ کی راہ میں نکلا، قاری ذیشان صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے، بڑی اعلیٰ جوتی ہے ان کی، درس قرآن کے لیے اللہ کی رضا کے لیے تشریف لائے، رستے میں جتنی مٹی ان کی جوتی پر پڑی، ان کے پاؤں پر پڑی، میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جس کے پاؤں خاک آلود ہو جائیں ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ دوزخ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، ایسے پاؤں پر، ایسے جسم پر اللہ دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ تو سارا کچھ تو اللہ کو پتہ ہے یا رسول اللہ، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا نیاز مندی کر رہا ہو نا، سبحان اللہ، حالانکہ پتہ ہے یا اللہ ہم سب کچھ تیرا ہے، پھر بندہ کہے یا اللہ میں تیرا، یا اللہ میں تیرا، بندے نا اللہ سے باتیں نہیں کرتے، یہ بہت بڑا نقصان ہے، آپ کو بتاؤں۔
جو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے وہ چاہے جاہل ہو، پرلے درجے کا اجڈ ہو، ایسا غلط اور کفریہ جملہ بھی بولے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرماتا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک پاوڑی بکریاں چارن والا بندہ کہ یا اللہ تو کتے تھلے آنا میرے کو، میں تیری کنگھی کراں، تیری جواں کڈاں، تیرے سر سے تیل لاواں، تنوں مالش کراں، تنوں نوالاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جاہل، کیسی کفریہ بات کر رہا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کیسی بے ادبی کی باتیں کر رہا ہے، خاموش ہو جا۔ میرا اللہ تیل لگانے سے پاک ہے، کنگھی کرنے سے پاک ہے، جوؤں سے پاک ہے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے جو تو بکواس کر رہا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، بلکہ پریشان ہو گیا کہ یار میں نے کوئی کھچ مار دی، اللہ کے نبی نے مجھے ٹوکا ہے، کسی مولوی صاحب نے تو نہیں ٹوکا کہ بھی مولوی صاحب تمہیں کیا پتا، اللہ کے نبی نے، کلیم اللہ نے ٹوکا ہے۔ خاموش ہو گیا۔ اللہ نے وحی فرمائی جناب موسیٰ پر، فرمایا موسیٰ تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا، تو نے میرے بندے کا دل توڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے بندہ جب اللہ سے بات کرتا ہے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ بے شک۔ کبھی اللہ سے بات ہی کیا کرو، گفتگو کیا کرو، پریاں میں بیٹھ کے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے، عزیزوں یاروں میں بیٹھ کے تو بڑے گلے شکوے کرتے ہیں، یار اس دفعہ تے منجیاں ماری گئی ہیں جی، کنک بیجی نہیں گئی، پتہ نہیں کی بڑھنا یار۔ اور اس سے کیوں نہیں کرتے باتیں، یا اللہ یا اللہ جو کوتاہی ہو گئی ہے معاف کر دے۔ بے شک۔ آج ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے ایک بہت بڑے، میں کہتا ہوں آج کے دور میں ایسے کم لوگ ہیں، ہمارے استاد گرامی بلوچستان سے تشریف لائے ہوئے تھے، میں نے ان سے بڑا ترلا کیا کہ آج کا درس قرآن آپ کریں تاکہ آپ لوگ بھی ان کی زیارت کر لیتے، تو آج کا درس قرآن آپ کریں، تو کہتے یار میں تھکا ہوا ہوں میں نہیں جا سکتا۔ آج وہ ان کی مجلس میں نا ایسے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بڑے علمی آدمی مولانا برکت صاحب، ابھی ادھر ہی ہیں، قاری صاحب جانتے ہیں، کمال، اتنا بڑا متبحر عالم، مولانا عبداللطیف صاحب کی کلاس فیلو ہیں۔ مولانا عبداللطیف صاحب اس بندے کے اتنا اکرام کرتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں اس کا، کمال آدمی۔ بیٹھے ہوئے تھے تو آج باتوں میں میں نے میرے اس مضمون سے متعلق رکھتی، میں تب آ کے سنا دوں، کہتے ہیں 61 سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، 7 دن، کتنے دن؟ 7 دن مسلمان جاتے رہے نماز استسقاء کے لیے، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، مال مویشی لے کر صحرا میں دعا کرتے، 7 دن بارش نہیں ہوئی۔ خلیفہ نے کہا کہ بھئی یہ جو غیر مسلم ہیں، یعنی یہودی ہیں، عیسائی، یہ بھی خیر اللہ کی مخلوق تو ہے نا، اس نے ان کو بھی دینا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جا کے دعا کرو۔ یہودی جب جس دن دعا کرنے کے لیے گئے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، تو اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں کی عقیدے خراب ہو گئی، یار کمال ہو گئی، مسلمان جو ہے وہ 7 دن دعا کرتے رہے تو بارش نہیں ہوئی، یہودی سچے پھر پہلے دن جاندے ہی بارش۔ اس وقت حضرت حسن عسکری ائمہ اہل بیت میں سے، یہ خلیفہ نے آپ کو پکڑ کے اندر بند کیا ہوا تھا، کیونکہ لوگ اتنا احترام کرتے حضرت حسن عسکری کا کہ خلیفہ کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر یہ اپنی خلافت کا اعلان کر دے تو لوگ مجھے چھوڑ کے اس کی بیعت کر لیں گے۔ آپ کو قید کیا ہوا تھا۔ خلیفہ نے دیکھا کہ بھی امت ساری گمراہ ہو رہی، خلیفہ خود گیا جیل میں کہ آپ کے نانے کی امت تباہ ہو رہی ہے اور آپ کچھ کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل آپ ان کو بلا لیں جنہوں نے دعا کی ہے بارش کے لیے، جن کی دعا پر بارش آ گئی، ہم بھی آ جاتے ہیں وہ بھی آ جاتے۔ انہوں نے کیا کیا، بلا لیے۔ ادھر حضرت حسن مصنع بھی کہتے ہیں ان کا، حسن عسکری تشریف فرما ہے،
ادھر سامنے وہ یہودی عالم بیٹھا ہے, دنیا بیٹھی ہے, روڑا پڑ کے نہیں یار دیکھو 7 دن مسلمانوں نے دعا کی تھی تو بارش نہیں ہوئی, اور یہ بندہ جو ہے جب اس نے ہاتھ سے ہاتھ اٹھایا نا یہودی نے اس طرح کر کے اس طرح سے ہاتھ اٹھایا تو بدڑی ہو گئی, کالی کٹا ہو گئی. حضرت حسن عسکری نے کہا اپنے ایک مرید سے, تو جا کے نا زور نڑے یہ ہاتھ تے چانڈ مار, ایسے کریں کہ ہاتھ زور سے مکہ مار اس کے ہاتھ میں. جیسے اس نے ایسے کیا ہوا تھا, اس نے زور سے جا کر اس کا ہاتھ پہ تھپڑ بھی مارا اور ہاتھ مروڑ بھی دیا اس کے, اس طرح کر کے. اس کے ہاتھ سے نا ایک چھوٹا سا ہڈی کا ٹکڑا گرا جو اس نے پھنسایا ہوا تھا ادھر, تو بادل سارے اڑ گئے, دھوپ لگ گئی, کوئی بدل نہیں. انہوں نے وہ ہڈی کا ٹکڑا پکڑ لیا. حسن عسکری نے فرمایا جانتے یہ کیا ہے؟ یہ ظالم انبیاء کے قاتل ہیں, انہوں نے نبیوں کو قتل کیے ہیں, اور یہ ایک نبی کے جسم کی ہڈی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اب ہاتھ میں وہ ہڈی لے کے دعا کرتے ہیں, اس ہڈی کی وجہ سے اللہ بارش بھی عطا کر, جو مانگتے ہیں اللہ دے دیتا ہے. کمال تو ان کا نہیں, کمال تو اس نبی کے جسم کی ہڈی کا ہے. کہ اب کرو نا دعا تم, اب دیکھیں کیسے بارش آتی ہے. یعنی میرے اللہ کو اپنے بندوں کے جسم کی ایک چھوٹا سا پیس اور ہڈی ہو, اس کی اتنی غیرت ہے, اتنی حیا ہے کہ وہ کوئی کافر بھی لے کر آئے تو اللہ اس کو بھی حیا فرماتا ہے اور بارش نازل فرماتا ہے. تو جو بندہ رب کا ہو اس کا ہو کر اس سے بات کرے, اس سے گفتگو کرے, اس سے کلام کرے, مولا دیکھ میں ماڑا بندہ ہوں, مہربانی کر میرا لنگ رکھ لے. مولانا نصر الدین صاحب جانتے ہیں لاہور ہوٹل کے پاس نا ایک دربار ہے, حضرت موسیٰ اہنگر سید ہیں وہ, چوری اشر صاحب وہاں جمعہ پڑھاتے تھے. چوری صاحب کو حضرت موسیٰ اہنگر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی دعا سے ہی آج وہ چوری صاحب پوری دنیا میں موجیں کر رہے ہیں. پھر اشر شاہ صاحب بھی وہاں گئے, وہ بھی وہاں فلائی کر گئے. وہ دربار ہے, وہ بہت بڑے عالم تھے, غور سے سننا بات. ان کی دربار پر ان کی خدمت میں لوگ آتے تھے جب وہ زندہ تھے سید, کہتے میں لو آ رہا ہوں. آج بھی ان کا مزار موجود ہے. 10 درہم لے کر دعا کرتے تھے, اللہ پتر ہی دیتا تھا. سبحان اللہ. جس کو پتر چاہیے 10 درہم جمع کرائے بابے, اور بابے کہ ٹھیک ہے اللہ پتر دے گا. کسی بندے نے پوچھا کہ سرکار دعا ہی کرنی ہے تو 10 درہم لے کے تو کر دیں. وہ کہتے ہیں میں جدو پیسے پھڑ لینا تو میں رات نو مسلح ڈا کے نا, یا اللہ میں پیسے پھڑ لینے, مینوں رسوا نہ کریں, بندہ میں تیرا تو میں پیسے پھڑ لینی, تو مہربانی. کہتے اللہ تعالیٰ نے میری کوئی بات موڑی, وہ کوئی اس کا ہو تو صحیح. بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہم آمدن برسرے مطلب کہ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرض کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ میری ساری عبادتیں تیرے لیے ہیں, بدنی عبادتیں بھی, مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں. اللہ نے آگے سے جواب دیا, السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا, یہ قول فرمان اللہ کا ہے. نماز میں پڑھتے ہو نا التحیات للہ, یہ مکالمہ ہے جو معراج کی رات اللہ اور رسول اللہ کا ہوا ہے. اللہ نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے کہا تجھ پر سلام ہو میرے محبوب, سبحان اللہ. اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو. حضور نے سوچا کہ اللہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے, اس وقت میرا اللہ ہے اور میں ہوں, تو میری امت کا کیا بنے گا, میرے غلاموں کا سلام کہاں گیا. کہا یا اللہ تو صرف مجھ پر اکیلے پر درود بھیج رہا ہے, مجھ اکیلے پر سلام بھیج رہا ہے. پھر حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ
تیرا سلام ہم پر سب پر ہو اور تیرے صالحین بندوں پر بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہاں عشاق نے بڑی کمال کی بات کی، اس نے کہا حضور نے اپنی امت کی ڈویژن فرمائی ہے، حضور نے اپنی امت کے دو گروہ فرمائے ہیں، ایک گناہگار ہیں ان کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا، اور جو صالحین ان کا الگ ذکر کیا، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ حضور نے کہا جو گناہگار ہیں ان پر سلام میرے ساتھ مل کے ہوگا، اللہ کا سلام ہوگا۔ سمجھے نہیں آپ؟ شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہہ دیا ہے، ترجمہ نہیں نا سمجھایا آپ کو، بس دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی کا مطلب ہے سلام تجھ پر، تجھ پر سلام، اور السلام علینا کا مطلب ہے ہم سب پر سلام۔ تو حضور نے کہا یا اللہ تو مجھ اکیلے پر سلام پڑھ رہا ہے، اور میں تو امت کے لیے سلام لینے آیا ہوں، میں تو امت کے لیے سلام لینے آیا۔ کہتے ہیں کوئی بندہ کرایا رکشا کے لیے نا، پیجو والی سے رکشا کرائے نارووال تک، بھئی اے 10 توڑے لے کے جانے نارووال، تو انہوں میں دیاں گا 200 روپیہ، کنے اے بڑا قیمتی مسئلہ دس لگا ہوتا ہوں، 200 روپیہ دوں گا، نارو والے 10 توڑے پہنچا دیں۔ رکشے والے نے رکھ لیے، یہ ریڑے والے نے رکھ لیے، سڑک پر جا رہا تھا، رستے ایک بندہ ملا، اور یار 2 توڑے میرے بھی رکھ لیں، یہ 4 توڑے میرے بھی رکھ لیں، میں تنہیں پیسے دے دیں، انہیں ادھے بھی رکھ لیں۔ اے راہ جاندے ہیں، اے رکشہ جائے ٹوٹا، رکشے کا جرمانہ 10 توڑوں والے پر نہیں ہوگا بلکہ 4 توڑے والے پر ہوگا، یہ اصول ہے شریعت کا۔ زمان اس پر ہے جس نے بعد میں وزن ڈالا، پہلے تو اس نے اجارہ کر لیا تھا، زمان اس پر ہے۔ اللہ نے کہا محبوب میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں، فرضوں کا بوجھ ڈالا ہے، محبوب بندے میرے تھے، ان پر میں نے فرض نمازیں فرض کی، تو نے اوپر سنتیں بھی ڈال دی، تو نے اوپر نفل بھی ڈال دیے، اب میرے بندے ہیں، تیرا لحاظ کر کے اب تیری سنتیں بھی پڑھتے ہیں اور تیرے نفل بھی پڑھتے ہیں، اب میرے فرض بھی بڑے بھاری تھے، 5 نمازیں میری تھی، اس کے اوپر تو نے سنتیں اور نوافل بھی ڈال دیے، اب بندے میرے تھے ان پر بوجھ ڈبل ہو گیا، ٹائم بھی کم زیادہ لگنے لگا، حالانکہ میں نے 50 کی 5 کر دی تیرے لیے، اور تو نے پھر آگے بڑھا دی۔ یعنی آپ اگر رکعتوں کا حساب کریں نا تو 50 تے گل پہنچ جاندی، گل 50 دے نیڑے تیڑے پہنچ جاندی۔ اللہ نے کہا پھر محبوب بات یہ ہے کہ تو نے جو بوجھ ڈالا ہے تو اس طرح کر، تو ان کے لیے شفاعت کر، میں ان پر رحمت فرما دوں۔ یعنی تو نے جو بوجھ ڈالا تو میرے آقا نے اس کا حق ادا کر دیا نا، کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ تیرا سلام مجھے اکیلے پر نہیں بلکہ میری ساری امت پر تیرا سلام۔ وہاں کہیں جبریل نے بھی کان لگایا ہوا تھا، وہ سن رہا تھا گفتگو، کلام تو اللہ اور اس کے رسول کا تھا، لیکن جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ، سارے فرشتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے۔ کہتے ہیں جو بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس میں جب یہ کلمات پڑھتا ہے نا، تشہد پڑھتا ہے، تحیات للہ والصلوات پڑھتا ہے، تو اس بندے پر اللہ وہی رحمتیں فرماتا ہے جو معراج کی رات اپنے محبوب پر فرمائی۔ کہ نماز چھوٹی عبادت تھوڑی کہ ایسے ہی ہے، یہ وہ نماز ہے جو معراج کی رات میرے آقا لے کر آئے ہیں، اور تم اس کا لحاظ نہیں ہے، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو، اس کو کمتر سمجھتے ہو۔ میرے کریم آقا نے فرمایا نماز تم پڑھو، گناہ بھی اللہ تمہارے سارے مٹا دے گا، تمہاری ضرورتیں بھی اللہ پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج کل ایک نئی ریسرچ تحقیق پتہ چلا کیا بنا، کرونا وائرس کا کیا بنا، تو روڑا کٹ ہو گیا، کہ پتہ چلا تھا اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے بہت بڑی۔ کراچی کا ایک ڈاکٹر ہے،
اس نے کرونا وائرس کا علاج کیا ہے، بندہ ڈسچارج کر دیا، صحت مند ہو گیا، تو گھر جا۔ یہ پہلا بندہ پاکستان کی تاریخ میں جو کرونا وائرس کے بعد صحت مند ہو کے گھر چلا گیا، اور ڈاکٹر نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی سا وائرس لے آؤ، میں اس کو بے وائرس کر دوں، اس کی وائرس ختم کر دوں۔ اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر آ گئی ہیں، اللہ مہربان کرے تو پھر کیا بندہ ہے؟ اوے اللہ نے تو بڑی مہربانی نماز کی وجہ سے تم پر کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں بار بار ہاتھ دھوو، بار بار ہاتھ دھوو۔ ہم 5 ٹائم وضو کرتے ہیں، کرونا کہاں سے آنا مائے؟ ہمیں تو کوئی شاہ ہی نہیں سکتی، لیکن مجھے پتہ ہے جے کرونا کے تحت منہ کیتا نا تے سارے پیج والیاں لے نماز کی ہن نہیں چھڑنی، انہیں 5 نمازاں دی بجائے نا انہوں نے 9 نمازاں پڑھنی ہیں۔ کنیاں؟ آدھا گھنٹہ تو نہیں ہو گیا آدھا گھنٹہ۔ 5 نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، اور فرض کرنے والا میرا اللہ ہے، وہ پڑھو، تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ اور یہ بات 1440 سال پہلے میرے آقا نے فرمائی۔ فرمایا بتاؤ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہہ رہی ہو، اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ کہا نہیں حضور، اس کا جسم تو بالکل صاف ہو جائے گا۔ فرمایا پھر یہی حال ہے جو نماز پڑھتا ہے اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معراج کی رات کے اس تحفے کی قدر کرنے کی توفیق بخشے۔ جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج تمہاری نماز میں ہے یار، تو کن چکروں میں ہے؟ یہ چکر چھوڑ، اصل چکر پہ آ کہ جس چکر کے لیے اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق بخشے۔ یہ فلیکس